نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے نشانیوں کا ذکر، علامات کا ذکر۔ آپ نے بڑی نشانیاں بھی سنی، چھوٹی بھی سنی۔ آپ نے یہ بھی سن لیا کہ مکہ مکرمہ، کعبۃ اللہ، اس کے دشمن بھی ہوں گے، اور روضہ رسول کے ارد گرد بسنے والی بستی مدینہ منورہ وہ بھی ویران ہو جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان وہ فرماتے ہیں اسلام دنیا سے ایسا مٹ جائے گا جیسا کپڑے سے داغ مٹ جاتا ہے دھونے کے بعد۔ کسی کو نہیں معلوم ہوگا نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کس شے کا نام ہے، صدقہ کسے کہتے ہیں۔ صرف ایسے لوگ بچ جائیں گے، بہت ہی عمر زیادہ، جن کو ہم بوڑھے کہہ دیتے ہیں، وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، دیکھا تھا، یعنی ان کے پاس اتنا ذکر باقی ہوگا۔ حضرت حذیفہ سے پوچھا گیا کلمہ سے کیا مراد لیں گے، تو آپ نے 2-3 مرتبہ تو گریز کیا، اجتناب کیا بتانے سے، پھر فرمایا وہ کلمہ جو انہیں دوزخ سے نجات دلوائے۔ مجھے اور آپ کو کہا گیا جددو ایمانکم، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ خیالات، الفاظ، حرکات، ہم سے پتہ نہیں کیا کیا ظاہر ہوتی ہے، ہمیں دھیان نہیں ہوتا اور ہم کوئی بات خلاف اسلام کر جاتے ہیں، غلط کر جاتے ہیں۔ تو کلمہ پڑھتے رہیں، کلمہ اول اور کلمہ دوم، جس کو آپ کلمہ طیب اور کلمہ شہادت کہتے ہیں، کثرت سے، تاکہ ایمان تازہ ہوتا رہے۔ ثواب بھی ہوگا، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں وہ بھی ملیں گی، اور اس کے علاوہ ایمان بھی تازہ ہوگا اور حفاظت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔ یہ بھی آپ نے سن لیا، جب تک اللہ اللہ کرنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ کیا اب بھی اس کلمے کی برکت اور قوت کا آپ کو اندازہ نہیں ہوا؟ کتنی بڑی سعادت ہے۔ باقی چیزیں گنگناتے رہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں، کلمہ کثرت سے پڑھا کریں۔ قیامت اشرار رہ جائیں گے، صرف اشرار کا مطلب، ویسے تو شرارتی لوگ، یعنی اشرار سے مراد یہاں بدترین لوگ ہوں گے۔ حضرت امام مہدی آئیں گے، لوگ بہت اچھے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، بہت اچھے، یہ ہستیاں تشریف لے جائیں گی، اس کے بعد کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کے وفات پا جانے اور اس کے علاوہ حضرت امام مہدی کے بھی دنیا سے چلے جانے کے بعد، جب تک یہ ہستیاں ہوں گی، مسلمان ہی مسلمان ہوں گے۔ پھر وہ زمانہ کہ صبح کافر تو شام مسلمان، شام کافر تو صبح، وہ حال جو اس طرح بیان ہوا۔ یہ جو وقت ہوگا، اس وقت سے پناہ مانگنا، یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے کہ یا اللہ جب اتنے فتنے ہوں کہ ایمان کا بچانا مشکل ہو، تو ہمیں اس سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے لے جانا۔ یہ انسان کی حقیقی اولاد کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا، یعنی بچے پیدا نہیں ہوں گے، اولاد کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ حق پر جو لوگ ہوں گے جتنے، وہ اس ہوا کے ذریعے
ان کی روح قبض کر لی جائے گی جو اہل ایمان ہوں گے اور سچے ہوں گے۔ قرآن کریم ویسے تو یہ ہمارے پاس نسخے موجود ہیں، ایک ایسی رات آئے گی کہ لوگ صبح کریں گے تو قرآن کی ایک آیت بلکہ ایک ایک حرف تک کسی کے دل میں زندہ نہیں ہوگا، وہ ان کے دل سے محو ہو جائے گا، مٹا دیا جائے گا۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ قرآن مجید جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جائے، یعنی اس کے عرش معلیٰ کے ارد گرد شہد کی مکھیوں کی جیسے بن بناہٹ ہوتی ہے اس طرح گنگناہٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے قرآن کیا ہے؟ عرض کرے گا میں تیرے سے گیا تیرے پاس واپس آ گیا، میری تلاوت تو کی جاتی تھی لیکن اس پر عمل نہیں ہوتا تھا، اسی دور میں قرآن اٹھایا جائے گا۔ ہم نے بڑے اچھے اچھے کپڑوں میں قرآن کو سجایا ہوا ہے، بہت خوبصورت پرنٹ کروایا ہوا ہے، اس کے جو پیکنگ کا انتظام اور اس کو رکھنے کا بہت اچھا کیا ہوا ہے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے، اور قرآن سے کھیل تو جاری ہے۔ قرآن کی آڑ میں غلط ترجمہ، قرآن کو نہیں بدل سکتے، ترجمہ تفسیر بدلی جا رہی ہے، کیا کچھ کہا جا رہا ہے، اللہ کی پناہ۔ ازرقی نے تاریخ مکہ میں روایت کی کہ سب سے پہلے حجر اسود اور قرآن کو اٹھایا جائے گا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں بھی بند ہو جائے گی۔ کچھ ہیں اہل ایمان جاگتے میں دیکھتے ہوں گے، اور خواب میں زیارت، وہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ آپ نے سنا، حضرت حذیفہ کی روایت میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید ایک ہی رات میں اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ بچے گی، چند بوڑھے اور بچے یا بوڑھے مرد اور عورتیں بچ جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا۔ یہ جو لوگوں کا بتوں کی طرف پلٹنا کہ میری امت کے بعض قبائل مشرکین سے جا ملیں گے اور یہ سب قیامت سے پہلے ایمان ضائع کر بیٹھیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ ترمذی شریف میں جو 10ویں علامت یا قیامت میں ہوا کا لوگوں کو دریا میں پھینکنا ہے، اس حوالے سے یعنی اس بات کے ذکر سے بہت سی تفصیل ہے کہ کس طرح لوگوں کے ساتھ ہوگا، کس طرح کچھ دھکیلے جائیں گے، کچھ اڑا کے لے جائیں گے، اور یہ آخری نشانی جو آگ عدن سے گڑھے سے نکل کر لوگوں کو محشر میں جمع کرے گی۔ اس حوالے سے آپ کے سامنے اب میں کچھ خلاصے کے طور پر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ لوگ کردار کے لحاظ سے پھر ایسے ہو جائیں گے جیسے جانور ہوتے ہیں، تہذیب، تمدن، آداب، اقدار، ویلیوز نام کو بھی نہیں ہوں گی۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے انسان دیکھنے میں انسان تھے، کردار میں نہیں تھے، جانوروں سے بدتر۔ کعبے کا طواف برہنہ ہو کے کرتے تھے، سوتیلی ماں کو بیٹا اپنی ملکیت بنا لیتا تھا، میں بہت سنبھل کے لفظ کہہ رہا ہوں۔ عورتوں کے حقوق ہونا تو دور کی بات، عورتوں سے جو سلوک تھا وہ اتنا برا تھا کہ باپ کے لیے بیٹی باعث شرم وہ پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتا تھا کہ نہ یہ بڑی ہو نہ وہ سب کچھ باتیں مجھے دیکھنی پڑیں۔ وہ جاہلیت اولا، پہلی جاہلیت، میں آج کے دور کو جاہلیت اخری کہنے لگا ہوں، کیوں کہ ہم میں وہی باتیں اب پھر آ گئی ہیں۔
ہمارے ہاں سے شرم، حیا، غیرت، اقدار، تہذیب، ادب، آداب، رخصت۔ ہم لوگ کس بہاؤ کے ساتھ بہ رہے ہیں نہیں معلوم۔ قیامت کا خوف ہونا بھی نہیں رہا۔ یہ تو کہتے ہیں قرب قیامت ہے کہ جی قیامت قریب آ گئی ہے، قیامت آ گئی ہے، لیکن ہم لوگوں کا جو حال ہے وہ اگر ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو وہ باعث شرم ہو گیا ہے، یعنی حیا نام کی کوئی چیز اب ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جتنی باتیں ہیں ان میں سے کتنی ظاہر ہو چکی ہیں اور ہو رہی ہیں اور اپنی انتہا کو پہنچ رہی ہیں، یعنی پہلے اگر وہ چیز کم تھی اب زیادہ۔ مثلا طلاق کو برا سمجھا جاتا تھا، اب نہیں سمجھا جاتا۔ خواتین کا برہنہ سر یا بے پردہ یہ تصور نہیں تھا، اب دوپٹے کا بوجھ بھی ہماری خواتین سے نہیں اٹھتا۔ جیسا کہ بتایا گیا کہ لباس پہن کر بھی برہنہ رہیں گے، کیا مطلب کہ ایسا لباس جو بدن کو چھپائے گا نہیں، وہی حال ہو رہا ہے۔ شراب کا نام بدل دیا جائے گا اور نام بدل بدل کے پیئیں گے، حالانکہ نشے کی حالت میں کوئی مر جائے تو وہ ایمان پر نہیں مرتا، مگر نہیں ڈر رہے۔ کھوٹ اور ملاوٹ اور یہ دوسری باتیں، اب سنیں، میں ایک مرتبہ خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ آخری زمانے میں عبادت گزار لوگ جاہل ہوں گے اور قراء اور علماء نافرمان۔ علم رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے یہ نافرمان ہوں گے، اور عبادت گزار وہ لوگ ہوں گے جو جاہل ہوں گے، یعنی کیفیت بدل جائے گی، عالم سے عمل الگ ہو جائے گا۔ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر صبر کرنے والے کا حال ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پر سلگتا ہوا انگارہ رکھنے والے کا ہوتا ہے، یعنی اگر گراتا ہے تو دین جاتا ہے، رکھتا ہے تو جان جاتی ہے۔ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک لوگ مساجد کے بارے میں فخر کریں گے، اس کی تعمیر پر، اس کی تنصیب پر، ڈیکوریشن پر، عبادت پر نہیں، آباد کرنے پر نہیں، بناوٹ پر یہ چیزیں ہوں گی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے جو نشانی بیان کر رہا ہوں میں اور آپ سب اس میں ملوث ہیں، ملوث کا مطلب اس میں پڑے ہوئے ہیں، بد کلامی، قطع رحمی، رشتے، یہ جو پیٹ کے رشتے، رحم پیٹ کو کہتے ہیں، ماں باپ کی طرف سے بہت قریبی رشتے جو ہے، یعنی قریبی رشتہ داری نہ نبھانا، کلام میں عمدگی نہ ہونا، برائی، امین کا خیانتی ہونا اور خیانتی کا امانت دار ہونا، یہ ہمارے ہاں بڑھ رہا ہے سلسلہ۔ دیکھا جائے تو ہم میٹھی زبان تو بولنے کے عادی ہی نہیں رہے، ٹالریشن جس کو کہیں آپ، برداشت، وہ تو رہی نہیں ہے۔ چاند موٹا، یعنی پہلی کا چاند جس کو ہلال کہتے ہیں، آپ جب ناخن تراشتے ہیں نا تو وہ شکل جو ہوتی ہے ہلال، چاند پورا ہو جائے تو قمر اور بدر اس کو کہتے ہیں، پورے چاند کو۔ تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ جو نیا چاند نکلے گا وہ موٹا ہوگا، لوگ کہیں گے یہ پہلی کا ہے، کوئی کہے گا دوسری کا ہے، کوئی کہے گا تیسری کا ہے، اس طرح بھی یہ بھی نشانیوں میں سے ہے۔ مسجدیں، سڑکیں بنائی جائیں گی، مسجدوں کو ڈھایا جائے گا، سڑک چوڑی کرنی ہے، ہو رہا ہے آپ کے ہاں یا نہیں ہو رہا؟ یعنی جو مسجد ہے وہ الوقف لا یملک، وہ کسی کی ملکیت نہیں، بشرطے کہ زمین غصب نہ کی ہوئی ہو، کسی کی زمین پر قبضہ کر کے بنائی ہوئی مسجد نہیں ہوتی، اس میں نماز جائز نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی کام ہو رہا ہے، مسجد کے نام پہ زمین ہڑپ کر لی، آدھا حصہ اپنا بنا لیا، آدھا مسجد کے نام کر لیا، یہ عجیب باتیں ہیں۔ یعنی بظاہر مسجد کے نام پہ ہو رہا ہے لیکن کام وہ ہو رہا ہے جو جائز نہیں ہے،
اور سڑکیں بنا دی جائیں گی. کیا مطلب مسجدیں گرا کے سڑکیں بنائی جائیں گی. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بارش کی کثرت، کھیتیوں کی کمی. پانی بہت آئے گا مگر کھیتیاں کم. قرآ، علماء، قرآن یاد کرنے والے حفاظ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن سمجھدار فقہا اور دین کے فہم رکھنے والے کم ہو جائیں گے. مالداروں کی کثرت ہوگی، امانت داروں کی کمی ہوگی. زہد، تقوی، یہ جو ہوتا ہے نا تورع، کسی کے اندر نیکی کی بات، یہ دکھاوے کے لیے ہو جائے گی، اصل کم رہ جائے گی. شکل بنائیں گے کہ نیک لگیں، نیک کہلائیں، مگر نیک بنے یہ بات نہیں ہوگی. کہ نیک نظر آؤں اس کی تو بہت ہوگی کوشش، مگر نیک ہو بھی جاؤں یہ کم ہو جائے گا. اور پھر یہ بھی بتایا گیا اولاد اور ماں باپ کے درمیان بہت ہی برا حال، اور اس کی ہم آج کل حالات دیکھ رہے ہیں. غیروں کے طریقے ہم نے اپنا لیے. ماں باپ کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دینا، گھروں میں ان کو رکھنا ہمیں گوارا نہیں ہے. یہ بھی ہمارے ہاں دیکھا جا رہا ہے کہ والدین پر غصہ کرنا، والدین سے بدسلوکی، بد کلامی، یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. اور یہ بھی ہے کہ دوست دوست نہیں رہیں گے. یعنی ایک دوست کا نقصان مجھے گوارا ہوگا، حالانکہ دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو نفع پہنچائے. قبیلہ میں نشانیوں میں سے قیامت کی کہ قبیلے میں مومن کی حالت بکری کے چھوٹے اور ذلیل ترین بچے جیسی ہوگی. معاشرے کے دوسرے طبقوں کو بہتر سمجھا جائے گا، دیندار طبقے کو پست سمجھا جائے گا. علماء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ جو سچے ہیں، جو بنامے علماء، یعنی علماء کے نام پر جو ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو سچے علماء اور جو سچے دیندار، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہ جو لوگوں کا آج رویہ ہے علماء نیکوں کے بارے میں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ آپس میں مرد و عورت کا تعلق، مردوں کا مردوں سے، عورتوں کا عورتوں سے، ہم جنس پرستی، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ بچائے. آپ نے پروگرام سنے، ایک دن اور ہے رمضان کا. انشاءاللہ خلاصہ مزید گفتگو کروں گا. میں اور آپ سب توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.